يا أن نصر خلائق جنب خليقة في الأرض من بعد مؤمنا فكيف تعملون إلا وهل تعتذرون به فتصدقوا رسلنا وإذا أتلى عليهم آياتنا القرآن بينات ظاهرات محال قال الذين لا يرجون لقاءنا لا يخافون البعث بقرآن غير هذا ليس فيه عيب آلهتنا أو بدله من تلقاء نفسك قل ما يكون ينبغي لي أن أبدله من تلقاء نفسي إما أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي بتبديله عذاب يوم عظيم ويوم القيامة قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم فأعلمكم به ولا نافية عطف على ما قبله وفي خلاف بلا جواب لو أين أعلمكم به على لسان غيري فقد لبثتم فيكم عمر السنين 40 من قبله لا أحدثكم بشيء أفلا تعقلون أنه ليس من قبلي فمن أين أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك إليه أو كذب بآياته القرآن إنه الشان لا يفلح المجرمون المشركون ويعبدون من دون الله أي غيره ما لا يضرهم إن لم يعبدوه ولا ينفعهم إن عبدوه وهو الأصنام ويقولون عنها هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل لهم أتنبئون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزل لما استعجل المشركون العذاب ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم أي كاستعجالهم بالخير لقضي للبناء للمفعول والفاعل إليهم أجلهم. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتلایا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا. حضور کا مقصد تو یہ تھا کہ بھائی ترک ایمان پر جو عذاب ہوتا ہے وہ آخرت میں ہوگا، اس لیے کہ عذاب و ثواب کا اصل مقام جو ہے وہ آخرت ہی ہے. تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ یہ لوگ حضور کی بات کو سنجیدگی سے لیتے، ان کے دل میں کچھ ڈر پیدا ہوتا، عذاب کا خوف پیدا ہوتا، لیکن بجائے اس کے انہوں نے حضور سے مطالبہ کیا کہ اول تو یہ عذاب ثواب کوئی چیز نہیں ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض یہ بات ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو عذاب ہمیں وہاں ہونے والا ہے آپ وہ عذاب ہمیں ابھی دلوا دیجیے. اتنا اور انتظار کریں، وہ عذاب تو پتہ نہیں کب آئے گا. اس لیے جو عذاب اللہ کے یہاں ہمارے لیے مقرر ہے وہ عذاب آپ ابھی منگوا دیجئے بس، تاکہ سب لوگ جان لیں کہ اس دھمکی کی حیثیت کیا ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ محض دھمکی ہے، ہوائی فائرنگ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے انہوں نے یہ مطالبہ کیا، عذاب کا تقاضا کیا کہ یہ عذاب لے آئیے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جس طریقے سے انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا ہے یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کوئی انسان کوئی اچھی چیز مانگ رہا ہو. بھئی اچھی چیز کا تو تقاضا کرتا بھی ہے انسان کہ یہ چیز ہمیں جلدی دے دیجئے، لیکن بری چیز کا تقاضا کون کرتا ہے؟ مصیبت و مشقت کا تقاضا کون کرتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ تقاضا کر رہے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تقاضے کے مطابق ان کو دنیا میں فی الفور عذاب دینا چاہتے تو ان کا کام نمٹا دیا جاتا ہے.
ان پر عذاب نازل کر دیا جاتا ہے. لیکن اول تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ہی عذاب ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعائیں فرمائی تھیں. ایک دعا تو یہ کی تھی کہ میری امت کے اوپر اجتماعی عذاب مت بھیجنا، جیسے دوسری امتوں پر آیا، طوفان آیا تو پوری قوم نوح کو لے جا کر ہلاک کر دیا. فرعون اور اس کے لشکر کو ایک ساتھ دریا کے اندر ڈبو کر مار دیا. قوم عاد کو ایک ساتھ ہلاک کر دیا، قوم ثمود کو ایک ساتھ ہلاک کر دیا. تو میری دعا یہ ہے کہ میری امت پر ایسا عام عذاب مت بھیجنا کہ پوری کی پوری امت ایک ساتھ ہلاک ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی. دوسری دعا یہ کی تھی کہ میری امت کو خسف اور مسخ کا عذاب مت دینا. جیسے قارون کو اس کے خزانے زمین کے اندر دھسا دیا گیا، یا بنی اسرائیل کی بدمعاشیوں کی وجہ سے، ان کی خباثتوں کی وجہ سے ان کی صورتیں مسخ کر دی گئی. ہفتے کے دن میں ان کو عبادت کے لیے ہی اپنے آپ کو وقف کرنے کا حکم ہوا تھا. اللہ نے ہر قوم کو اختیار دیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے متعین کر لو، اس دن عبادت کے علاوہ کوئی کام مت کرنا. نہ ان یہودیوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے منتخب کر لیا، اور عیسائیوں نے اتوار کا دن متعین کر لیا. لیکن اللہ کی منشا نہ ہفتے کا دن تھا نہ اتوار کا دن تھا، بلکہ اللہ کی منشا تھی جمعہ کا دن، اور وہ دن مسلمانوں کے حصے میں آیا. ان اہل کتاب کو مسلمانوں سے جو نفرت ہے اس کی بھی 3 بنیادی وجہ ہیں. ایک یہ کہ نبی آخر الزمان بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہو گئے، حالانکہ انبیاء جو ہے آدھے سے زیادہ بنی اسرائیل میں آئے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے، تو نبی آخر الزمان بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزمان بھی بنی اسرائیل میں آئیں گے. دوسرا حسد اس بنیاد پر ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کیوں بن گیا. ہمارا قبلہ تو بیت المقدس تھا، ان کا بیت اللہ کیوں بن گیا؟ حالانکہ اور بیت اللہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ تھا. اور تیسری چیز یہ کہ مسلمانوں کو عبادت کے لیے جمعہ کا دن کیوں مل گیا. تو ہفتے کے دن کو حکم ہوا تھا کہ کوئی کام نہیں کرو گے. تھے مچھلیوں کے شوقین، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، کھاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش کرنا چاہتے تھے کہ ہفتے کے دن جو ہے مچھلیاں خوب آیا کرتی تھی، ندیوں میں، تالابوں میں، ہر جگہ مچھلیاں جو ہے اوپر اوپر تیرنے لگتی تھی، تاکہ دیکھا جائے کہ یہ کہاں تک اس کو برداشت کرتے ہیں. کچھ دن تو برداشت کیا. اس کے بعد یہ کیا کہ ان نہروں کے یا دریاؤں کے کنارے جو ہے چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا دیے، تاکہ دریا کے پانی کے ساتھ، نہروں کے پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گڑھوں کے اندر آ جائیں اور ان میں آنے کے بعد واپس نہ جا سکیں. تو ہفتے کے دن وہ مچھلیاں آ جاتی تھی، اتوار کو پکڑ کر کھا لیا کرتے تھے. لیکن بعد میں ہوتے ہوتے ہفتے کے دن کھلا انہوں نے شکار کرنا شروع کر دیا. تو ان میں جو سنجیدہ لوگ تھے انہوں نے ان کو سمجھایا کہ مت کرو ایسا، لیکن نہیں مانے. نتیجہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا. ان کے جو جوان تھے ان کو بندر بنا دیا، جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا.
اندر رہے اور 3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے مر گئے. تو یہ ہے مسخ، صورتیں بدل جانا. حضور نے دعا کی تھی میری امت کے اوپر خسف کا بھی عذاب مت دینا، زمین میں دھسانے کا، اور مسخ کا بھی عذاب مت دینا. اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی. انہی دعاؤں کا اثر ہے کہ ہم اور تم عذاب خداوندی سے بچے ہوئے ہیں. ورنہ ایک گناہ کرنے پر اس قوم کو عذاب دیا گیا، اور ہمارے اندر اگر تمام انبیاء علیہ السلام کی اقوام کے احوال کو دیکھتے ہیں، ان کے اندر ایک ایک غلطی تھی. وہ تمام غلطیاں، وہ تمام گناہ ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں دے رہے. یہ حضور کی دعا کا اثر ہے. تیسری دعا فرمائی تھی کہ میری امت کے اندر اختلاف نہ ہو. یہ دعا قبول نہیں، اس لیے اختلاف نظر آتا ہے جگہ جگہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم دنیا میں عذاب نہ دینے کا فیصلہ کر چکے ہوتے، اگر ہم نے عذاب نہ دینے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو ان کا معاملہ ابھی نپٹا دیتے. ہم ان کو عذاب میں مبتلا کرتے، سب کو ہلاک کر دیتے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، اور اگر اللہ لوگوں کو جلد بازی کے سلسلے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ایسے ہی جلد بازی کرتے برائی کے سلسلے میں، استعجالہم کہ استعجالین کے معنی میں جیسے لوگ خیر کے سلسلے میں تقاضا کرتے ہیں. لقضی، لقضا مجہول بھی پڑھا گیا، اس کو مبنی للمفعول کہا گیا، اور مبنی للفاعل یعنی معروف بھی پڑھا گیا. لقضی الیہم اجلہم، تو ان کا فیصلہ نپٹا دیا جاتا، تو فیصلہ کر دیا جاتا، پہنچا دیا جاتا ان کو ان کی مقررہ میعاد تک. اجلہم کے بارے میں کہتے ہیں قراءت بالرفع، رفع کے ساتھ ہے، اور ایک قراءت نصب کے ساتھ ہے. مراد ہے کہ ان یہلکہم، بیتوں کو ہلاک کر دے دے، ولکن یمہلہم، لیکن اللہ ان کو مہلت دے رہے ہیں. فنظر نترک الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، ہم چھوڑ رہے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران و پریشان پھرتے رہیں. یترددون متحیرین، یعنی حیران پھرتے رہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الْكَافِرَ الضُّرُّ الْمَرَضُ وَالْفَقْرُ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَيْ مُسْتَجِعًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا أَيْ فِي كُلِّ حَالٍ. ویسے تو یہ لوگ دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں، کوئی کسی معبود کو پکارتا ہے، کوئی لات کو، کوئی حبل کو، کوئی منات کو، کوئی عزا کو، کوئی بعل نامی بت کو، اور ہمارے ملک والے بھی نہ جانے کتنے بتوں کو پکارتے ہیں. لیکن جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں پھر ان میں سے کسی کو نہیں پکارتے ہیں، اس لیے کہ پتہ ہے کہ وہ بے جان ہیں، بے حس ہیں، کوئی طاقت اور قدرت ان کے پاس نہیں ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ اس مصیبت سے نجات دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس لیے اس پریشانی کے وقت میں اللہ کو پکارتے ہیں اور وعدے وعید کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اگر آپ نے ہم کو بچا دیا اس مرتبہ تو ہم آئندہ آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے. اور اللہ کی عادت ہے کہ جب انسان تمام چیزوں کو چھوڑ کر تنہا اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے. پریشانی میں پکارنے والا چاہے ایمان والا ہے چاہے غیر ایمان والا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہے، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا ہے، جب وہ تمام چیزوں سے ہٹ کر تنہا اللہ کو پکارتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، تو اللہ اس کو مصیبت سے بچا دیتا ہے.
دنیا کے مسائل سے بچانے کے لیے دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہی دعا اگر آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے ہو تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ اب ان کی دعا کارت چلی جائے گی، بیکار ہو جائے گی۔ دنیا میں ان کی دعا مصیبت ہٹانے کے لیے قبول ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کا عذاب ہٹانے کے لیے قبول نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ عذاب کو ہٹا دیتے ہیں، اس وقت تو مصیبت میں تو لیٹا ہوا ہے تو بھی اللہ کو پکار رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے تو بھی اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، وعدے کر رہا ہے، اور چل رہا ہے تو بھی اللہ کو پکار رہا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے بچا کر کے لے آتے ہیں، تب پھر اب دوسری سابقہ راستے پر چل دیتا ہے۔ لگتا ہی نہیں کہ اس نے کبھی اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے اس کو عذاب سے بچایا تھا، مصیبت سے بچایا تھا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب پہنچتی ہے انسان یعنی کافر کو کوئی تکلیف، المرض والفقر، بیماری یا فقر و فاقہ، دعانا لجنبہ، تو ہم کو پکارتا ہے پہلو پر لیٹے ہوئے، او قاعدا یا بیٹھے ہوئے، او قائما یا کھڑے ہوئے، ہر حال میں۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں، مر علی کفری، تو اپنے کفر پر چل دیتا ہے، اپنے کفر پر جم جاتا ہے، اپنے کفر کی طرف چل دیتا ہے۔ کأن، یہ مخفف ہے، اس کا اسم محذوف ہے، اصل ہوگا کأنہ، کأن لم يدعنا إلى ضر مسا، ایسا لگتا ہے گویا اس نے ہم کو اپنی تکلیف ہٹانے کے لیے پکارا ہی نہیں تھا۔ كذلك كما زين له الدعاء عند الضر والإعراض عند الرخاء زين للمسرفين، ایسے ہی جیسے ان کے لیے مزین کیا گیا پریشانی کے وقت دعا کرنا اور آسودگی کے وقت میں اعراض کرنا، زين للمسرفين للمشركين ما كانوا يعملون، بھلی سجائی گئی حد سے تجاوز کرنے والوں کو، یعنی شرک کرنے والوں کو، ان کی کارگزاریاں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے شکر میں اللہ کی کامل اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتے ہیں، اللہ کی عبادتیں انجام دیتے ہیں، لیکن بجائے اس کے وہی شرک والی راہ اختیار کر لی، اور اب اس شرک والی راہ پر چلتے ہوئے سمجھتے بھی ہیں کہ ہم صحیح ہیں، بری چیز کو اچھا سمجھ رہے ہیں، شیطان اس بری چیز کو ان کی نظروں میں اچھا بنا کر کے پیش کر رہا ہے۔ اسی کو اردو میں کہتے ہیں ملمع سازی، اسی کو عربی میں کہتے ہیں تزیین، بری چیز کو اچھی پیکنگ کے اندر پیش کر دینا۔ تو عمل برا ہے لیکن اس کو یہ لوگ اچھا سمجھ کر اختیار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُمَمَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تحقیق کہ ہم ہلاک کر چکے بہت سی جماعتیں تم سے پہلے، اے اہل مکہ، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا شرک کر کے، وقد جاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس آ چکے تھے ان کے رسول نشانیاں لے کر، الدالات علی صدقہم، جو ان کی سچائی کے سلسلے میں دلالت کرنے والی تھی، یعنی رسولوں کی سچائی کو بیان کرنے والی تھی۔ وما كانوا ليؤمنوا، لیکن یہ لوگ نہیں ہوئے ایمان لانے والے۔ لیؤمنوا کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا ظلم پر ہو رہا ہے، یعنی ان کا ظلم کیا ہے؟ ان کا ظلم یہ ہے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ كذلك كما اهلكنا اولئک، ایسے ہی جیسے ہم نے ہلاک کیا، نجزی القوم المجرمین، ہم بدلہ دیتے ہیں جرم کرنے والے لوگوں کو، یعنی کافروں کو۔ اہل مکہ کو متنبی کہا جا رہا ہے، دیکھو تم جس جگہ پر رہتے ہو، تمہارے آس پاس کچھ بستیاں ہیں، تم تجارت کے لیے ملک شام جاتے ہو، ملک شام جاتے ہوئے ایسے بہت سارے مقامات آتے ہیں جہاں پہلے دوسری قومیں آباد تھیں، اور وہ قومیں بڑی متمدن تھیں، بڑی مالدار قومیں تھیں، بڑی طاقتور قومیں تھیں، لیکن انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ آج کوئی بھی ان کا نام لیوا نہیں ہے، کوئی نہیں کہتا کہ میرا تعلق قوم عاد سے ہے، کوئی نہیں کہتا کہ میں قوم سمود کا بچا ہوا شخص ہوں، میں قوم فرعون کا بچا ہوا شخص ہوں۔
ایک آدمی بھی دنیا کے اندر ایسا نہیں نظر آئے گا جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں اس دنیا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو پہلے اس دنیا میں رہا کرتے تھے۔ سب کی نشانیاں مٹ گئی، جڑ بنیاد کاٹ دی گئی۔ کیوں ہوئے؟ کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تھا، یہ اللہ کے وجود کا انکار کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی تھی، نتیجہ ہوا کہ عذاب کے ذریعے سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو تم بھی بچو گے نہیں؟ اگر تم بھی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو عذاب کے مستحق تم بھی بن جاؤ گے۔ ان کے واقعات سے، ان کے مکانات سے عبرت حاصل کرو۔ ثم جعلناکم یا اہل مکہ خلائف جمع خلیفۃ فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے تم کو بنا دیا اہل مکہ خلیفہ زمین کے اندر ان کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو دنیا میں، وہل تعتبرون بہم، کیا تم ان کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہو، فتصدقوا رسلنا، اور ہمارے رسولوں کی تصدیق کرتے ہو۔ یعنی اب پہلے دوسری قومیں آباد تھیں، اب تم اس دنیا کے اندر آباد ہو، گویا تم ان کے نائب ہو۔ اب تمہارا امتحان ہے، آزمائش ہے کہ تم ان سابقہ امتوں کے اعمال سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتے ہو، یا انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا الْقُرْآنِ بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ہمارے قرآن کی آیتیں، بینات، واضح، ظاہر۔ بینات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ترکیب میں حال واقع ہو رہا ہے۔ قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، یعنی بعض ظالموں سے ڈرتے نہیں ہیں، ائتی بقرآن غیر ھذا، لے آؤ اس قرآن کے علاوہ دوسرا، لیس فیہ عیب آلہتنا، جس میں ہمارے معبودوں کی کوئی برائی نہ ہو، او بدلہ من تلقاء نفسک، یا اس کو اپنی جانب سے آپ بدل ڈالیے۔ قرآن میں کسی معبود کی برائی نہیں کی گئی۔ جن لوگوں نے معبودان باطلہ کو پوجا ہے، ان معبودان باطلہ کی قرآن نے کوئی برائی نہیں کی، بلکہ قرآن تو اہل ایمان کو یہ کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن چیزوں کو لوگ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں تو ان کو برا مت کہو۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ تم ان کے معبودوں کو گالی دو گے، برا کہو گے، تو وہ جواب میں تمہارے معبود کو یعنی اللہ کو برا کہیں۔ اس لیے دوسروں کے معبودوں کی مذمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں کسی معبود کی برائی کی، ہاں اتنا تو کہا کہ ان معبودوں کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، یہ مجبور محض ہے، یہ نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ حقیقت ہے۔ لیکن یہ چیز ان کو بری لگتی تھی کہ ہمارے معبودوں کی بے حسی اور ان کا عاجز ہونا بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے حضور سے مطالبہ کیا کہ ہم قرآن کو مان سکتے ہیں اس شرط پر کہ آپ قرآن، اس کے بدلے کوئی اور قرآن لے کر آ جائے، اور کوئی کلام لے کر آ جائے۔ یہ کم از کم اتنا کر لیجیے کہ جن آیتوں میں ہمارے معبودوں کی مذمت ہے ان آیتوں کو قرآن سے نکال دیجیے، بجائے ان کی مذمت کے ان کی تعریف والے کلمات لکھ دیجیے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ان کو یہ بتلا دیجیے کہ مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی جانب سے قرآن کی کسی آیت میں یا کسی لفظ میں کوئی تبدیلی کر سکوں۔ میرا کام تو صرف ایک ہے، اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اس کو تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل کروں۔ اس وقت ایک سورہ سے پیچھے
کھڑا ہو جاؤ، چلو کھڑے ہو جاؤ. کیوں آ رہی ہے نیند؟ مزے میں سو رہا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا الْقُرْآنِ بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے ہمارے قرآن کی آیتیں واضح. قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی بات بادلوں سے نہیں ڈرتے، ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا، اس کے علاوہ کوئی قرآن لے آئیے، لَيْسَ فِيهِ عَيْبُ آلِهَتِنَا، جس میں ہمارے معبودوں کی برائی نہ ہو، أَوْ بَدِّلْهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِكَ، یا اپنی جانب سے اس کو بدل ڈالیے. قُلْ، آپ کہہ دیجئے، ما یکون ینبغی لی، میرے لیے مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے، میرے شان نہیں ہے، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اس کو اپنی جانب سے بدل ڈالوں. تلقاء قبل کے معنی میں، ان نافیہ ہے ماں کے معنی میں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں پیروی نہیں کرتا مگر اسی چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی، مجھے اندیشہ ہے اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، یعنی اس میں کوئی تبدیلی کروں، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب، وہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہے. قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم اعلمکم بہ، آپ فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اس کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا، نہ تم کو اس سے واقف کراتا. میں جو اس قرآن کو تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس کے بارے میں جو تمہیں بتلا رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے. اگر اللہ مجھے کہہ دیتے کہ دیکھو یہ قرآن فلاں کو سنانا ہے، فلاں کو نہیں سنانا ہے، یہ آیت فلاں کو سنانی ہے، فلاں کو نہیں سنانی ہے، تو میں ہرگز تمہارے سامنے یہ قرآن نہ پڑھ کر سناتا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے، مجھے تو اللہ کا حکم ہے کہ تم قرآن پڑھ کر سناؤ، اس لیے پڑھ کر سنا. قل لو شاء اللہ، آپ فرما دیجیے کہ اگر اللہ چاہتا ما تلوته علیکم، نہ میں اس کی تلاوت کرتا تمہارے سامنے، ولا ادراکم، اور نہ تم کو باخبر کرتا، جتلاتا اس کے بارے میں. اور یہ لا کے بارے میں کہتے ہیں کہ لا جو ہے نافیہ ہے، اور اس کا عطف جو ہے ما تلوته پر ہو رہا ہے، ما قبل پر ہو رہا ہے. اور ایک قرأت میں لا نافیہ کے بجائے ہے لا ادراکم، لام ہے صرف. اس صورت میں یہ جواب واقع ہوگا. اصل عبارت ہوگی لَأَعْلَمَكُمْ لَأَدْرَاكُمْ، نہ تم، اور اگر اللہ چاہتا میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا تاکہ تم کو اس کے بارے میں بتلاؤں. وَلَأَعْلَمَكُمْ بِهِ عَلَىٰ لِسَانِ غَيْرِي، اور البتہ اللہ تعالیٰ تم کو اس سے باخبر کر دیتے میرے علاوہ کسی اور کی زبان سے، یعنی مجھے اس کا مکلف نہ کرتے، دوسرے کسی انسان کو مکلف کر دیتے کہ قرآن کی آیتیں ان مشرکین کو سنا. فقط لبثت مکثت فیکم عمرا سنین 40 من قبلی، میں گزار چکا ہوں، ٹھہر چکا ہوں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ یعنی 40 سال اس سے پہلے. یعنی تم نے میری زندگی کو دیکھا ہے کہ میری 40 سالہ جو زندگی ہے اس میں تو میں نے کوئی گفتگو نہیں کی تم سے. میری یہ جو 40 سالہ زندگی ہے بالکل اگر دیکھا جائے تو کسی استاذ کے پاس نہیں گئے، کسی مکتب میں نہیں گئے، نہ کسی نے آپ کو گھر پر آ کر کے پڑھایا، امی محض رہے آپ. اگرچہ بعض لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ ہم ایسے نبی کی امت میں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، وہ اس کو اپنے لیے باعث سے آج سمجھتے ہیں، اس لیے زبردستی وہ کھینچ تار کے کوشش کرتے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے. اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ لکھا جا رہا تھا، عہد نامہ لکھا جا رہا تھا، تو اس میں لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشرکین کہنے لگے ہم نہیں جانتے رحمان الرحیم کیا ہے، ہم جو پہلے سے لکھتے آئے ہیں بسمک اللہم وہی لکھا جائے گا.
کے نبی نے حضرت علی جو کاتب تحریر ہے ان کو کہا کہ چلو بسم اللہ پڑھیں. پھر آپ نے لکھوایا ھذا ما قضى محمد رسول اللہ. کہنے لگے چلو نہیں اس بات کا ہے، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو آپ سے کیوں چھوڑیں گے؟ اس لیے لکھیے ھذا ما قضى محمد بن عبد اللہ، محمد بن عبد اللہ. چونکہ حضور یہ کہہ چکے تھے کہ مجھ کو اس وقت میں چاہے جتنا جھکنا پڑے میں ان کی ہر بات تسلیم کروں گا. حضرت علی سے کہنے لگے بھائی وہی لکھ دو. نہ یا رسول اللہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہ لکھیں. تو حضور نے اپنے دست مبارک میں قلم لے کر کے خود محمد بن عبداللہ لکھ دیا. اب اس کو کہنے لگے کہ بھائی دیکھو اگر حضور پڑھے لکھے نہ ہوتے تو کیسے لکھ لیتے؟ خالی اپنا نام لکھنے والا کوئی پڑھا لکھا کہلاتا ہے کیا آج بھی؟ پہلی کتابوں کے اندر بھی حضور کے جو احوال بیان کیے گئے وہ بھی یہ ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں. ایسے نبی ہوں گے نہ پڑھنا نہیں جانتے ہوں گے نہ لکھنا جانتے ہوں گے. قرآن خود کہتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے. اگر آپ پڑھنا لکھنا جانتے تو لوگ شک کرتے کہ ہماری کتابوں کے اندر جس نبی آخر الزمان کی بشارت ہے اس کی تو یہ صفت بتلائی گئی کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، یہ تو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں. لہذا جو لوگ یہ زبردستی ثابت کرتے ہیں کہ حضور پڑھے لکھے تھے وہ غلطی پر ہے. یہی تو کمال ہے کہ جو آدمی 40 سال تک کچھ نہیں جانتا تھا اچانک 40 سال کے بعد اس کی زبان پر ایسا کلام آ جائے کہ دنیا اس کا مثل پیش کرنے سے عاجز ہو جائے. بڑے بڑے فصحاء، بڑے بڑے بلغاء، بڑے بڑے ادبا اس کا مقابلہ نہ کر سکے. یہ کمال ہے، یہ عیب کی بات نہیں ہے. تو اسی کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو مجھے کہہ دیتا ہے بھائی تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرا کوئی آدمی آ کر کے تمہیں اس کی آیتیں بتلا دیتا. لَعَلَّمَكُمْ بِهِ عَلَىٰ لِسَانِ غَيْرِي، تم کو باخبر کر دیتا اس سے میرے علاوہ کسی اور کی زبانی. فقط لبثت فیکم، میں ٹھہر چکا ہوں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ یعنی 40 سال. من قبل، اس واقعے سے پہلے. لا احدثکم بشیء، میں نے تم سے کوئی گفتگو نہیں کی. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ انہ لیس من قبلی، کہ یہ کلام میری جانب سے نہیں ہے. فمن الا احد اظلم ممن افترى على الله كذبا، کون ہے یعنی کوئی نہیں ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹی بات کا افتراء کرے. اور جھوٹی بات کا افتراء کیا ہے؟ بنسبت شریک الیہ، یعنی اللہ کی طرف شریک کی نسبت کرے. اللہ نے کسی کتاب کے اندر نہیں کہا کہ میرے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک ٹھہرا سکتے ہو، کبھی نہیں کہا. کسی نبی کی دعوت میں نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے. لیکن جو نبی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہے گویا زبان قال سے نہیں تو زبان حال سے وہ ضرور دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ نے ہم کو اجازت دی ہے. البتہ بعض مشرکین یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا تو اللہ ہمیں شرک کرنے کا موقع ہی نہ دیتا. شرک کرنے کے باوجود ہمیں یہ مل رہا ہے، مال مل رہا ہے، اولاد مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. تو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ گویا اللہ پر الزام لگا رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا سکتے ہیں. یا ایک آدمی اپنا کلام سامنے کر کے یہ کہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے بڑا افطرا کیا ہوگا؟ اور جو اللہ پر افطرا کرتا ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بچتا نہیں ہے. جو جھوٹے مدعیان نبوت سامنے آئے ان کا کیا حال ہوا؟ کتنی ذلت رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ان کو. کون مدعی نبوت
ہے جو جھوٹا دعویٰ کرنے کے بعد دنیا کے اندر کوئی عزت حاصل کر سکا. جھوٹی دعویٰ نبوت کرنے والے کے شخص کو جو ہے دنیا والوں نے قبول نہیں کیا، اس کی کوئی عزت نہیں کی، اس کو نکار دیا. ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، پھر اس پر کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ آ رہی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اپنے دعویٰ نبوت کے اندر سچا ہے. اور کل دعویٰ بھی آیا یا وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، یعنی قرآن کو. انہو، یہ ضمیر جو ہے یہ ضمیر شان ہے. انہو لا یفلح یصبح المجرمون، بے شک وہ فلاح نہیں، بے شک وہ فلاح نہیں دیتا ہے مجرمین کو، بے شک مجرمین جو ہے وہ فلاح نہیں پاتے، یعنی شرک کرنے والے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کی، ایسی چیز کی ما لا یضرهم، جو نہ تو ان کو نقصان پہنچا سکے، ان لم یعبدوا، اگر اس کی عبادت نہ کرے، ولا ينفعوهم، اور نہ ان کو نفع پہنچا سکے، ان عبدوا، اگر وہ سب مل کر اس کی عبادت کریں. مراد ثبوت ہے. وَيَقُولُونَ عَنْهَا، اور ان کے متعلق وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ جو ہیں اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں. قُل لَّهُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ تُخْبِرُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو یہ بتانا چاہتے ہو، یہ خبر دینا چاہتے ہو ایسی چیز کی جو اللہ کو معلوم نہیں، نہ تو آسمانوں میں ہے وہ، نہ زمین کے اندر ہے. یعنی جو تم غیر اللہ کو پوچھ رہے ہو تو گویا تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ صراحتاً اس کی نفی کرتے، لیکن اللہ نے نفی نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آسمانوں کے اندر، زمینوں کے اندر کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو. ہر چیز اللہ کے احاطہ علمی میں ہے، چاہے وہ بڑے جسم والی چیز ہو اور چاہے چھوٹے جسم والی چیز ہو. تو ایسا جو دعویٰ ہے یہ گویا یہی ثابت کرنے کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم نہیں ہے، لیکن یہ عبادت کے لائق ہے. قُل لَّهُمْ، آپ ان سے فرما دیجیے أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو، باخبر کرنا چاہتے ہو، بِمَا، ایسی چیز کے بارے میں لا يعلم، جس کو وہ نہیں جانتا آسمانوں میں اور زمین میں. یہ استفہام انکاری ہے. اے لو کان لہ شریک لعلمہ، یعنی اگر اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہوتا تو اللہ اس کو جانتا. اس لا یخفی علیہ شیء، اس لیے کہ اللہ پر پوشیدہ نہیں ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. تنزیہ اللہ، اللہ اس سے منزہ ہے. وتعالی عما یشرکون، اور بہت بلند ہے ان چیزوں سے جس کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وما کان الناس الا امة واحدة، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک طریقے پر. ایک زمانہ ایسا گزرا ہے دنیا کے اندر کہ تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے. کون سا زمانہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک کا زمانہ. حضرت نوح کا جو ابتدائی زمانہ ہے اس وقت تک سارے لوگ جو ہے ایک ہی دین پر چلنے والے تھے، اللہ کی وحدانیت اختیار کرنے والے تھے. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان میں سے کسی کے پاس وحی تشریعی نہیں آئی، احکام نہیں آئے. ان کے پاس وحی آئی تو کہے گی مکان کیسے بنانا ہے، کشتی کیسے بنانی ہے، کپڑا کیسے بنانا ہے، سوئی کیسے بنانی ہے، کپڑا کیسے سینا ہے. ایسی وحی آیا کرتی تھی. وحی تشریعی احکامات کے نازل ہونے کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے، اس لیے کہ وہیں سے ایمان اور کفر کی معارضہ مقابلہ آرائی شروع ہوئی ہے. کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک طریقے پر چلنے والے تھے. اگر سے بات لوگوں نے یہ بھی کہا کہ طوفان نوح کے بعد جب کشتی سے
حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادگان جو 3 صاحبزادے تھے، حام، سام، یافس، ایک بیٹا کنعان کو تو طوفان کی نظر ہو گیا تھا اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لایا تھا، باقی 3 صاحبزادگان تھے اور باقی جو ٹوٹل 80 افراد تھے مرد عورت ملا کر کے، یہ سارے وہ ہیں جو ایمان والے تھے۔ تو بعض لوگوں نے اس کو مصداق قرار دیا اس آیت کا کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب دنیا کے اندر صرف یہی لوگ ایمان والے تھے، اس لیے کہ یہ طوفان جو ہے سب جگہ آیا ہے، کسی خاص علاقے کے اندر نہیں آیا، سب جگہ پر یہ طوفان آیا۔ اس طوفان کے بعد جو لوگ بچے تھے وہ سارے ایمان والے تھے۔ وما كان الناس الا امة واحدة، اور لوگ نہیں تھے مگر ایک امت پر، اے علی دین واحد وهو الاسلام ملۃ آدم الی نوح، مراد اسلام ہے یعنی آدم سے نوح تک۔ وقیل من عہد ابراہیم الی عمرو بن لحی، اور کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے عمرو بن لحی تک کا زمانہ مراد ہے۔ فاختلفوا، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بأن ثبت بعض وکفر بعض، کہ بعض لوگ تو ایمان پر باقی رہے اور بعض لوگ کافر ہو گئے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے سے طے ہو چکی تھی تمہارے پروردگار کی طرف سے، بتاخیر الجزاء الی یوم القیامہ، یعنی قیامت تک عذاب کو مؤخر کرنے کی، لقضی بینہم، تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے ان لوگوں کے درمیان دنیا میں ہی، فیما فیہ یختلفون، جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی دین کے سلسلے میں کہ کافروں کو عذاب دیتے تھے۔ ویقولون اہل مکہ، اور اہل مکہ کہتے ہیں، لولا، حلہ کے معنی میں، لولا انزل علیہ علی محمد آیۃ من ربہ، اہل مکہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی محمد پر کوئی نشانی ان کے پروردگار کی طرف سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء علیہ السلام کو ان کی نبوت کی صداقت کے سلسلے میں معجزات دیے۔ حضرت موسیٰ کو مختلف معجزات دیے، ایک معجزہ اس میں یہ تھا کہ اپنا ہاتھ بغل کے اندر ڈال کر نکالے تو سورج سے زیادہ چمکدار، دوبارہ داخل کرے تو اپنی حالت پر لوٹ آئے۔ ایک عصا کا معجزہ دیا، نہ جانے کتنے سارے کام اس عصا سے لیے گئے، جلد اول کے اندر وہ سارے تفصیلات آ جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات دیے گئے کہ جو آدمی پیدائشی نابینا ہے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی بینائی آ جاتی، کوئی آدمی کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اس کا مرض ختم ہو جاتا، یہاں تک کہ کوئی مر چکا ہے اس کے پاس جا کر کہتے قم بإذن اللہ، وہ زندہ ہو جاتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دے دیا۔ مختلف معجزات مختلف انبیاء کو دیے گئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر محمد اللہ کے نبی ہیں تو ان کو ایسا معجزہ کیوں نہیں ملا، حالانکہ یہ ان کی حماقت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے معجزات کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اتنے ہیں کہ اگر ایک طرف تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات رکھ دیے جائیں اور دوسری طرف صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی معجزات رکھ دیے جائیں تو حضور کے عملی معجزات ان تمام انبیاء کے معجزات سے زیادہ ہیں۔ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ عملی معجزات جو ہوتے ہیں وہ نبی کی حیات تک رہتے ہیں۔ نبی دنیا میں ہے تو ان کا معجزہ باقی ہے، نبی دنیا سے گئے ان کا معجزہ ختم۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے حضور کو عملی معجزات دیے ہیں، ایک معجزہ جو بہت بڑا ہے وہ علمی معجزہ ہے، وہ آج بھی باقی ہے، یہ قرآن کریم۔ جیسے میں نے بتایا کہ قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا انکار کرنے والوں کو جو چیلنج کیا گیا تھا فاتو بصورت مثلی، یہ چیلنج آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف وہ عملی معجزات تھے جو انبیاء کے ساتھ چلے گئے اور ایک طرف یہ معجزہ ہے جو آج تک باقی ہے، تو کون سا معجزہ اعلیٰ ہو گیا؟ علمی معجزہ جو ہوتا ہے وہ
اونچے درجے کا ہوتا ہے، بنسبت عملی معجزے کے۔ اور ایک چیز اور ہے، جب لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو مینا میں جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں۔ ہر آدمی ایک جمرے پر ایک وقت میں 7 کنکریاں مارتا ہے۔ حضور کے زمانے میں حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے تقریباً۔ تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے جب کنکریاں ماری، کتنی کنکریاں ہو گئے؟ اتنی کنکریوں میں تو ایک پہاڑ تیار ہو جاتا ہے۔ اور آج تو 30 لاکھ 35 لاکھ لوگ کنکریاں مارتے ہیں۔ ان کنکریوں کو کوئی نہیں اٹھاتا، حکومت کی طرف سے کوئی نظم نہیں ہے، کسی تنظیم کی طرف سے کوئی نظم نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، یہ کنکریاں ماری گئی، کسی نے اٹھوایا نہیں، گئی کہاں؟ نظر نہیں آ رہی ہے، صرف چند کنکریاں ہیں جو نظر آ رہی ہیں، باقی کنکریاں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، جب یہ نبی کر رہے ہیں، کنکری مار رہے ہیں، وہ فرشتے ان کے کنکریاں لے کر کے جا رہے ہیں۔ صرف وہ کنکریاں باقی ہیں، ان بدنصیب لوگوں کی کنکریاں باقی ہیں جن کا حج اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جمرات کے پاس پڑی ہوئی کنکری نہیں اٹھانی چاہیے کہ کوئی آدمی وہیں سے اٹھا کر کے رمی کرنے لگے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے یہاں سے پہلے ہی مردود ہو چکی ہے، اور مردود چیز کے دوبارہ مقبول ہونے کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جب مینا سے واپسی میں رات کو مزدلفہ میں انسان ٹھہرتا ہے، وہاں حکومت کی طرف سے ضرور اس کا انتظام ہوتا ہے کہ کنکریاں لا کر ڈالی جاتی ہیں تاکہ تمام حجاج وہاں سے کنکریاں لے لیں۔ 10 ذی الحجہ کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں ایک ہی جمرے پر، 11 ذی الحجہ کو تینوں جمرات پر 7 کنکریاں، 21 کنکریاں ہو جاتی ہیں۔ 12 ذی الحجہ کو بھی تینوں جمرات پر 7 کنکریاں، 49 کنکریاں ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی چاہے تو 13 ذی الحجہ کو بھی رمی کر سکتا ہے، 21 کنکریاں ہو گئی، 70 کنکریاں ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے ساتھ مزدلفہ سے لے کر کے آئے، اور ان میں سے ترتیب کے اعتبار سے 7 کنکریاں مارتا رہے۔ تو آج تو لاکھوں لوگ، 30 لاکھ 35 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں، کنکریاں مان رہے ہیں، لیکن کہیں کنکریاں نظر نہیں آتی سوائے چند کنکریاں۔ یہ بھی معجزہ ہے، یہ معجزہ اب بھی باقی ہے۔ تو ایک طرف وہ معجزات ہیں جو ختم ہو گئے، اور ایک طرف یہ معجزات ہیں جو باقی ہیں۔ لولا حلہ کے معنی میں کیوں نہیں اتاری گئی ان پر، یعنی محمد پر کوئی نشانی کے پروردگار کی طرف سے، کمان کان للانبیاء، جیسے دوسرے انبیاء کو حاصل تھی، جیسے ناقہ ہے، اونٹنی ہے، عصا ہے، اور ید کا معجزہ ہے۔ فقل لهم، آپ فرما دیجئے ان سے، انما الغیب، کہ بے شک غیب کی باتیں، ما غاب عن العباد، یعنی جو بندوں سے اوجھل ہیں، اللہ سے اوجھل نہیں ہے کچھ بھی، یہ پہلے بتلا چکا ہوں۔ انما الغیب، بے شک غیب کی باتیں یعنی جو بندوں سے اوجھل ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ومنہ الآیات، اور اسی میں سے یہ معجزات بھی ہیں۔ فلا یأتی بہا الا ہو، بس یہ معجزات ظاہر نہیں ہوں گے مگر اسی شخص کے ہاتھ پر، بس یہ معجزات ظاہر نہیں کرتا مگر اللہ۔ وانما علی التبلیغ، میرا ذمہ تو پیغام پہنچانے کا ہے۔ معجزہ ضرور نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، لیکن نبی کا فعل نہیں ہوتا ہے۔ فعل نبی کا ہے، فعل اللہ کا ہے، لیکن نبی کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام جو عادت کے برخلاف ہو، اگر وہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے تو معجزہ ہے،
اگر ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے تو کرامت، اور اگر کسی گناہگار ایمان اور غیر ایمان والے کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے تو ارہاس۔ آج بہت سے لوگ جو ہے کرامت کو معجزہ تعبیر کر دیتے ہیں، معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہے، کرامت صرف اولیاء کے ساتھ خاص ہے۔ تو بہرحال فرمایا وَإِنَّمَا عَلَيَّ التَّبْلِيغُ، میرا ذمہ تو پیغام پہنچانا ہے، فَانْتَظِرُوا، تم انتظار کرو عذاب کا، إِن لَمْ تُؤْمِنُوا، اگر ایمان نہیں لاؤ گے، إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ، نبی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہے۔ حاضری لگا لو بھائی۔